بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے شریک تجویز کر رکھے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی واجب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے۔ اور اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جس وقت دیکھیں عذاب کو کہ بلا شبہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ معنی عرض کروں گا اور اس کے بعد اس کی تشریح اور تفسیر عرض کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے کرمانی تفسیر کرمانی۔ میرے دوستو، اگر کسی کو ضرورت ہو میری تفسیر پڑھنے کی تو وہ 0300773921 پر کال کر کے منگوا سکتا ہے۔ صرف آپ کو ڈاک خرچہ دینا ہوگا، باقی انشاءاللہ اس تفسیر کا ہدیہ کوئی کاغذ اور سیاہی کا کوئی نہیں ہے، آپ کو ڈاک خرچ کا بار وزن اٹھانا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، وا کا معنی اور ہوتا ہے، یہ دو جملوں کے درمیان آتی ہے، دونوں کا معنی آپس میں ملاتی ہے۔ من جار ہے، من کا معنی ہوتا ہے سے، ومن اور سے اس کا معنی بنے گا ناس۔ ناس لوگوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو کہتے ہیں۔ اور پھر ہے من کا معنی جو ہوتا ہے، من لفظ من ربوں کا، من نبیوں کا، وہاں بھی من کا لفظ ہے، اور ما دینوں کا، وہاں ما کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ من جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو، جنہیں، جو، اور جو بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے، جن انسانوں کے لیے جن میں روح ہے ان کے لیے لفظ من، اور اس کا معنی جو ہے، یعنی جو لوگ جو بھی ہوں۔ اور ما بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے، جو لکڑی ہے، پتھر ہے، کوئی چیز ہے، وہ ما وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر من ہے کیونکہ لوگ زندہ ہے، اس لیے رب العزت نے من کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یتخذو، من یتخذو، یتخذو یا یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کو غیب کا ہے، یہ اس کو گرا دیں گے، حذف کر دیں گے تو خزن بن جائے گا۔ خزن یہ مصدر ہے، خزن کہتے ہیں پکڑنے کو، بنانے کو، بناتے ہیں، اس کا معنی یہ مضارع کا بنے گا۔ تو خزن پکڑنے کو کہتے ہیں۔ خاضہ ماضی کا پہلا صیغہ بن جائے گا۔ تو یتخذو کا معنی بنے گا بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من، وہی پہلا من الناس سے من ہے، من کا معنی سے ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں۔ دون عربی میں کہتے ہیں سوائے کو۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اندادن کا معنی ہے شریک، کسی کو کسی کے ساتھ شریک کر دینا، اللہ کو کسی بتوں کے نام یا کسی چیز، اللہ کو کسی کے ساتھ شریک کر دینا، اس کو کہتے ہیں اندادن۔ آگے لفظ یحبونہم، لفظ ہے حب، یحبونہم، یحبو یا کو گرا دیں گے تو یہ حبو بن جائے گا، وا کو گرا دیں گے تو حب بن جائے گا، یہی حب ہے، محبت کو کہتے ہیں۔ یحبونہم، نہم لفظ ہم ضمیر ہے، اس ضمیر کو یہ ضمیر ہم متصل بھی ہے، کسی جملے کے ساتھ آخر میں جڑی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور اس کو جو جڑی ہوئی ہوتی ہے ضمیر، وہ دوستو اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، یعنی جڑی ہوئی ضمیر۔ یحبونہم محبت کرتے ہیں،
لفظ ہے کہب، کاف جو ہے تشبیہ کا لفظ ہے، کسی کے ساتھ تشبیہ دی جائے یعنی کہ وہ چیز اتنی نہ ہو اس کے مشابہ ہو، یعنی یہ اسی طرح کاف جو ہے محبت کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ کاف کا معنی تشبیہ جیسے معنی دیتا ہے کاف، کہب، کاف کو گرا دیں گے تو یہ ہو بن جائے گا، ہب محبت کو کہتے ہیں، کہب جیسے محبت۔ آگے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ، اللہ، والذین، وا معنی اور ہے وہ سب جا چکا ہوں، الذین اس میں موصول ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے اور مذکر ہے، اور جو لوگ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کے لیے فرمایا کہ یہ جو مرد ہے انسان ہیں، عورتوں کا نام نہیں، اگر عورتیں ہوتی تو اللہ تینہ یا اللہ تعین ہوتا لفظ، اللہ زینہ جو ہے یہ مذکر کا لفظ ہے اور یہ مؤنث کا لفظ بھی مؤنث میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جو لوگ، اس کا معنی آمنو، آمنو جو ہے جمع کا صیغہ ہے، امن کہتے ہیں کہ کسی چیز، کسی مصیبت میں یا کسی چیز میں جہنم سے امن میں آ جانا، بہشت میں چلے جانا، کسی مصیبت سے امن میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں امن۔ امن سے آمن ہوئے، امن سے ہی آمینہ ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے آمینہ، تو وہ بھی امن کا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی امن میں دے دیا، جس کا جو ہے بیٹا ہی نبی ہو، تمام دنیا کی شفاعت کرنے والا، اللہ کا دوست پیارا۔ تو آمنو مومن کہتے ہیں جو امن میں آ جائے اور زیادہ مومن ہو جائے، آمنو بن جائے، جمع کا صیغہ ایمان لائے یعنی۔ اس کے بعد ہے ولو، وا معنی اور ہے، اور لو کا معنی ہوتا ہے اگر، ولو اور اگر۔ آگے ہے یرا، یرا کہتے ہیں دیکھ لیں، یہ یرا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ کوئی عطائن الف تا یا اور نون، یہ ماضی کے شروع میں، اپنے مضارع کے شروع میں ہوتے ہیں، اور یرا لفظ ہے را، را معنی دیکھنا، یرا یعنی دیکھ لیں۔ الذین وہی ہے اس میں موصول جمع، وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، لفظ ہے ظالمون مصدر ہے ظلم کرنے والا، ظالمہ ماضی کا پہلا صیغہ، ظالموا واو اور نون جمع، واو اور الف جمع کا صیغہ بنا دیا گیا ہے، ظالموا ظلم کیا یعنی ماضی ہے، ظالموا یہ ماضی کا صیغہ بن گیا اور جمع کا صیغہ بن گیا۔ از معنی ہوتا ہے جب، از جہاں ہو شرط، یہ از جو ہے اس کے آگے جو ہے یہ از شرطیہ ہے اور جزا تو ضرور ہوگی، از معنی جب ہوتا ہے۔ یرونا وہی ہے جمع کا صیغہ ہے، یرا، را، را سے پہلے جو ہے یا لگا دی گئی ہے اور واو اور نون لگا دیا، یرونا، واو اور نون لگانے سے جو ہے جمع بن جاتا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، دیکھیں گے۔ العذاب، الف لام عذاب ہے، لفظ عذاب، عذابٌ مصدر ہے، عذاب میں نہ ہوتے سزا، عذاب دینا، تکلیف دینا، عذاب کے شروع سے الف اور لام لگا دیا گیا ہے، یہ اس کو جو ہے بالمعرب کہتے ہیں، بالمعرب، لام بالمعرب ہوتا ہے، تو نکرہ کو جو ہے، نکرہ جو لفظ ہے اسم نکرہ، اس کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے الف اور لام لگایا جاتا ہے۔ عذاب جو ہے یہ پہلے نکرہ اور اس کے پہلے الف لام لگانے سے خاص بن گیا، یعنی خاص ان کو عذاب۔ انا یہ لفظ جو ہے تحقیق، بلا شبہ کے علاوہ بے شک، یعنی کہ سچی بات جہاں ہو وہاں انا یا انا کا ہوتا ہے۔ انا جو ہے ہوتا ہے لفظ یہ صدر میں ہوتا ہے، اور انا جو ہے آگے ہوتا ہے، پہلے کوئی جملہ ہو اور اس کے بعد انا لگا دیا جاتا ہے اگر لکھنا ہو تو۔ انا کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک، بلا شبہ، قوت، لفظ ہے قوتن، قوت کہتے ہیں طاقت کو، اور طاقت سے پہلے، قوت سے پہلے الف لام وہی نکرہ تھا قوت، اور اس کو بھی معرفہ بنا دیا گیا، معرفہ بنانے کے لیے الف اور لام شروع میں لگا دیا جاتا ہے جملے کے۔ للہ، لام جو ہے اس کا معنی للہ ہے، للہ کا لام جو ہے کے لیے ہے، اللہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، تو اس کا معنی بنے گا للہ اللہ کے لیے۔ جمیعاً تمام، سب، اکٹھے، یہ جمیع لفظ ہے جمع سے بنا ہے۔ آگے ہے وَأَنَّا، وا معنی اور ہے، انا کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ اللہ ہی ہے، شدید معنی سخت ہوتا ہے، اور عذاب وہی عذاب ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ عذاب شدید، سخت، پریشانی وغیرہ میں جو ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں اس کو بھی عذاب کہتے ہیں، عذاب سے پہلے الف لام لگا دیا گیا ہے، تو اس کا معنی بن جائے گا کہ خاص عذاب۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کر دیتا ہوں۔ عبد بن حمید
ابن جریر اس نے تفسیر تبری لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نقصان پہنچاتے ہیں حق کو، سچ کو، اسلام کو، دین کو بتوں کے ذریعہ سے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ سے فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جو ہے کافر لوگ جو ہے، مکہ کے کافر کو بات ہو رہی ہے، مکہ کے اس وقت مکہ میں مشرکین بت رکھے ہوئے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ کے کافروں کو جتنی لفظ ہے، مکہ کے مشرکین کو لفظ جو تھے، مشرکین کو جتنی اپنی باطل جھوٹے معبودوں سے محبت ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے، سدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انداز سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی وہ لوگ اطاعت کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، سب ان کو حکم کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ مکہ کے مشرکین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، جو لات، عزا وغیرہ جو تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آگے فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور اس کی تفسیر میں کرتا ہوں کہ اسی طرح مومن جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے، اور جو مشرکین کافر بتوں کی جو ہے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، اور اب بھی انسانوں کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے اور شرک چھوڑ دیں۔ انڈیا کے جو بت والے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دیں، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں، سندھ میں ہندو ہیں یا باقی جو ہے مسلمان جو بظاہر مسلمان ہیں، وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ آپ خود سمجھ جائیں، ایسے شرک سے باز آنا چاہیے۔ شرک جو ہے بہت برا گناہ ہے۔ عبد بن حمید نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ سے مراد وہ ہے کہ وہ اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کافر مشرک جو اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے لوگ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے روایات عرض کر رہا ہوں، مسئلہ ایک ہی ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ظالم قیامت کے روز اللہ کی قوت کا مشاہدہ کرے گا، یعنی عذاب میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبری میں اسی آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر سے انہوں نے روایت کیا، فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے میرے علاوہ میرے شریک بنا دیے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ محبت سے مجھ سے محبت کرتے ہو، جب یہ قیامت کے دن میرے عذاب کو دیکھیں گے جس کو میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو جان لیں گے کہ ساری قوت میرے پاس ہے، ان کے شرکاء کے پاس نہیں ہے، ان کے بتوں کے پاس نہیں، اور جھوٹے معبود یہ بت ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ان سے عذاب کو ہٹا سکیں گے، تو ان پر نازل ہوگا، اور میں ان کو یقین اللہ فرماتے ہیں ان کو میں یقین دلاؤں گا کہ میری عذاب سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے اس شخص کے لیے جو میرا انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی اور اللہ کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ کتاب میں لکھا ہے جعفر بن محمد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نے فرمایا کہ ایک انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ ان القوۃ اللہ جميعا۔ عبد بن حمید ابن جریر نے اس کو لکھا ہے حضرت قتادہ سے، فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ الذین اتبعوا سے مراد ہے کہ ان کے جابر سخت لوگ، ان کی قیادت کرنے والے جو شرکا شر اور شرک میں سردار تھے، ان کا یہ معنی ہے، فرماتے ہیں من الذین اتبعوا، یعنی ان کے پیچھے چلنے والے اور ضعیف لوگ۔ ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں لکھتے ہیں، سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے الذین اتبعوا، اور وہ شیاطین ہیں جو انسانوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد
عبد بن حمید ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسباب سے مراد ہے کہ ان کی دوستی اور محبت آپس میں ختم ہو جائے گی قیامت کے دن۔ ابن جریر ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسباب سے مراد منازل ہیں، منزلیں ہیں۔ ابن جریر ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وتقطعت بہم الاسباب میں اسباب سے مراد ہے الارحام، یعنی آپس کی رشتہ داریاں۔ اور اس کے بعد امام وقی عبد بن حمید ابن جریر اور نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں لکھا ہے، مجاہد ابن جریر نے تفسیر تبری میں لکھا ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ وتقطعت بہم الاسباب سے مراد ہے کہ ان کے درمیان آپس میں میل جول اور دوستی جو دنیا میں تھی ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن جب ان پر عذاب آئے گا۔ عبد بن حمید نے صالح سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ وتقطعت بہم الاسباب سے مراد ان کے اعمال ہیں، برائیاں ہیں، جو کرتوت ہیں جو کرتے تھے۔ عبد بن حمید اور ابن جریر نے جو ہے اپنی تفسیر تبری میں ربیع سے روایت کیا، فرماتے ہیں وتقطعت بہم الاسباب سے مراد اسباب المنازل ہیں۔ عزیز المحترم، آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، کسی اور سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ بہن بھائی یہ دوستی ایک اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ آپ مشکل کھلائیں گے۔ اور اس کے بارے میں ابن ابی حاتم نے اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ثابت بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دوزخ والے دوزخ سے نکلنے کی امید رکھتے تھے یہاں تک کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ میرے دوستو، وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے مشرک لوگ، کافر لوگ، تو ان کی امید ختم ہو گئی۔ یعنی اس آیات مبارکہ سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہو یا یہودی ہو امریکہ کا ہو یا ہندوستان کا مشرک ہو، بت پرست، بتوں کو پوجنے والا، پیشاب کو پینے والا اور بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والا، یہ دائمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کے نکلنے کا راستہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نافذ کر دیا کہ مسلمان اگر کوئی گناہ کریں گے، خدا نہ خواستہ ایسا اس سرزد ہو جاتا ہے، جہنم میں جائے گا، تو اس کے بعد سزا بھگت کے پھر وہ نکل آئے گا، اور ایک بہشت میں نہر ہے اس میں نہائیں گے تو وہ نشان کالا جو ماتھے پر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہودی، انڈیا کا ہندو جو ہے اور عیسائی جو اسرائیل کا ہے، یہ تمام جہنم میں جائیں گے۔ کوئی بھی عیسائی اور یہودی ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ان کا راستہ نکلنے کا جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہودیوں، ہندوؤں، عیسائیوں سے کہ میرے دوستوں آپ اسلام پہ آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ مسلمان ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کر رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ قیامت کے دن میں آپ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گواہ ہوں گا کہ یا اللہ، میں نے تقریر کی تھی، میری یہ ویڈیو پوری دنیا میں پہنچی تھی، اور اس آدمی نے، اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک ایک مانا، توحید پر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کا گواہ ہوں گا، انشاءاللہ آپ جہنم سے بچ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔